استعمال ہوتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا ومن کفرا، جو ناشکری کرے، یعنی اللہ پاک نے صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، سہولت دی ہے، موقع دیا ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہا اور حج کو ڈیلے کر رہا ہے، تو پھر در حقیقت یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے. فإن اللہ غنی، تو جان لو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے تمام جان والوں سے. اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اپنا حج اور عمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کرو. مراد یہ ہے کہ اس حج میں فرضیت کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ تمہاری تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہوں. لہذا اخلاص نیت کے ساتھ حج کرنے جاؤ اور وہاں جتنے بھی مناسک ہیں ان سب کو ادا کرو اللہ کے لیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اپنے حج کو اور اپنے عمرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ادا کیا کرو. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، مسند احمد کی کتاب، مسند احمد میں کتاب الایمان میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. واقعہ یہ کہ بڑی سخت حدیث ہے، اس میں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص حج کیے بغیر مر گیا، حالانکہ اس کے راستے میں نہ کوئی مرض، نہ کوئی ظالم حکمران اور نہ کوئی واضح ضرورت حائل ہوئی، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جس طرح چاہے مر جائے. اب جیسے کہ قربانی کے حوالے سے ہم نے بات رکھی تھی، یا حج کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا اور حج کو ڈیلے کر رہا ہے اور خدا نخواستہ اس دوران مر گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال اس سے مراد واقعہ یہ ہے کہ لرزنا چاہیے ہم سب کو. خاص طور پر پاکستانیوں کا معاملہ عجیب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج جو ہے یہ تو بڑھاپے میں کرنے کی شے ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، تمام دیگر کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے. اور ظاہر بات ہے یہ پس منظر اس وجہ سے بھی بنا کہ یہ جو حج ہے اس کی فضیلت میں یہ بات شامل کی گئی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ حج جو حج مقبول یا مبرور کر لے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا ہمارا عام طور پر ٹرینڈ یہی ہے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا کہ حج جو ہے وہ بڑھاپے میں کیا جائے، سارے گناہ جب کر چکے ہیں، سارے معاملات سے فارغ ہو جائیں تب حج کرنے جائیں. اور جو حضرات و خواتین بھی حج کرنے گئے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ صرف پاکستانی اور ہندوستانی افراد جو وہاں آ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اولڈ ایجز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو مناسک ہیں، خاص طور پر رمی ہے، طواف ہے اور دیگر مشقت والے اعمال ہیں، وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ حج در حقیقت جوانی کا ہے. اللہ پاک سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں جوانی میں جب ہمارے جسم کے اندر طاقت موجود ہو تب حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حج ہر اس شخص پر فرض ہو گیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالی نے سہولت عطا فرمائی ہے، تو پہلی فرصت میں اسے چاہیے کہ وہ حج کرے. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے ہی صاحب استطاعت ہو جاؤ، ارادہ کر لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو تو پھر ڈیلے نہ کرو، اس لیے کہ یہ ڈیلے کرنا ہے شیطان کی طرف سے. اور اللہ کے رسول نے اس کی علت بھی بتا دی کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ تم نے ارادہ کیا اور ڈیلے کرو تو کوئی اور مصیبت آ جائے، بیمار ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ سواری کا بندوبست نہ ہو، یا پھر اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور مصروفیت آ گئی، کوئی اور مصیبت آ گئی، تو جو فرض ادا کرنا تھا وہ رہ جائے. لہذا اس میں جتنے جلدی ہو سکے ہمیں اس حوالے سے حج ادا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس فریضے کی انجام دہی کے اعتبار سے کوتاہی سے بچائے اور جتنے جلدی ہو سکے ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا اس کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت نقل کی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے پلرز 5 ہیں. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان،
یعنی یہ کہ کلمہ شہادت پڑھنا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح حج ادا کرنا جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ارکان اسلام میں جو ہے وہ قرار دیا، اور ارکان جو پلرز ہوتے ہیں وہ کسی عمارت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا ارکان اسلام میں اہم ترین عبادت اگر اس کی پوری روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ حج ایک بڑی جامع عبادت ہے، بڑی کمپریہنسو عبادت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، لہذا اس کے فوائد اور اس کے اثرات اور ثمرات پہ گفتگو تو آئندہ ہوگی، لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فریضے کی طرف تمام مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے، اس میں کوتاہی کرنا، اس میں ڈیلے کرنا، خاص طور پر اس کو بعد میں انجام دہی کے اعتبار سے اس کو ڈیلے کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے صاحب استطاعت لوگ ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، کینیڈا اور یورپ اور کہیں اور گھومنے کے بہت پیسے ہیں، بڑا وقت ہے، بڑا ان کے پاس، لیکن اللہ کے گھر تک جانے کی سہولت نہیں ہے۔ یا یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق بھی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، ظاہری بات ہے فرض کی ادائیگی کی سہولت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لہذا خانہ کعبہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت غریب لوگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ان کو شروع سے توجہ دلا دی، اور انہوں نے اس کے لیے پیسہ جمع کیا اور بڑی مشقت جھیلی، اور بالآخر اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، ہزاروں لوگوں کو حج کرا سکتے ہیں یا کراتے بھی ہیں، لیکن خود اس کے گھر تک جانے کی ان کو توفیق نہیں مل سکی۔ تو بہرحال یہاں پر دعا ہم کو اللہ پاک سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سہولت بھی فرما دے، آسانی بھی فرما دے، اور متوجہ بھی فرما دے۔ اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ارادے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کیا کچھ نہیں مانگتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لہذا اس بات کو شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ تو نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، تو اللہ تو ہمیں بھی اپنے گھر تک آنے کی سعادت عطا فرما، اور اس فریضے کی انجام دہی کے اعتبار سے جو بھی ہم سے ماضی میں کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئی، اس کو معاف فرما۔ لہذا اہمیت کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے دین کا پلر ہے، ہمارے دین کا رکن ہے، اور رکن ہونے کے اعتبار سے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے آ گیا کہ جو شخص حج کے استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اور اللہ نے اس کو سہولت دی تھی اور موقع دیا تھا، استطاعت دی تھی، تو اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جیسے چاہے مرے، حالت اسلام میں یہ شخص نہیں مرا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، اور اسلام کی حالت کی موت یہی ہے کہ رب کائنات نے جن جن احکامات کا حکم دیا ہے ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ گھر آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لہٰذا وہ آیات سناؤں گا یقینی طور پر آپ کو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کے آباد کرنے کی جو دعا تھی وہ نقل کی ہے۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے قواعد جو اس کے بنیادیں تھیں اس پر تعمیر فرما رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے اس مشقت کو، اس محنت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے اللہ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری امت میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تو ہمیں اس کے مناسک، حج کے جو مناسک ہے وہ تو ہمیں سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اے اللہ تو ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔
گویا یہ عظیم دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبول ہوئی. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اور ظاہری بات ہے یہ دعا قبول ہوئی، 4000 سال ہو گئے اس حج کو، سلسلے کو، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال الحمدللہ آج جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے، حلال پیسہ، حلال پیسہ. حرام پیسے سے جتنے چاہے حج کر لیں، جتنے چاہے عمرہ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں. حلال پیسہ دیا ہے، سہولت دی ہے، صحت دی ہے، حالات بھی درست ہے، امن و امان ہے، سفر کر سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث بھی سن لی ہم نے کہ ایسے شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. گویا حالت اسلام میں ایسے شخص کی موت نہیں آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے اس فریضے کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کے لیے دعا کرنے اور پھر اس کی ادائیگی کے حوالے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.